میں دمیر لالا کے ساتھ اکیلی مری نہیں جاؤں گی دادو۔ وہ خوف سے کانپتی اپنی دادو کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سر پر بم پھوڑتی اب سکون سے بیٹھی تھی، جبکہ بی جان کے پاس کسی کام سے آئے دمیر نے قدم روکے تھے۔ لالا نہیں ہے تمہارا شوہر، جبکہ دادو اسے شیر کی کچار میں اکیلا چھوڑ کر غصے سے اٹھی تھی۔ کیوں نہیں جانا میرے ساتھ؟ دمیر کے قریب دمیر پوچھنے پر حریم کی سانسیں کچھ چبا جائیں گے۔ وہ کہتی پلٹی تو پیچھے دمیر کو کھڑا دیکھ کر حریم کی سٹی گم ہو گئی۔ حریم کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے، اس شخص کے سامنے ہمیشہ اس کی زبان لقمہ مار جاتی تھی۔ ہاں تو وہ لوگ بھی 2 دن بعد آ جائیں گے، اب بغیر نخرے دکھائے جلدی جاؤ، اپنا سامان پیک کر لو، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ دمیر نے اس کے من موہنے چہرے سے نظریں چراتے حکم دیا تھا۔ حریم نے مرے ہوئے قدم دروازے کی جانب اٹھائے تھے، مگر اس قد آور وجود کو بیچ میں حائل دیکھ کر لب کاٹے گئے۔ دمیر کو اس کا یہ انداز بالکل نہیں بھاتا تھا۔ وہ سب کے سامنے تو پڑ بولتی تھی، اس کے سامنے آتے ہی زبان جیسے گنگ پڑ جاتی تھی۔ سنو، میرے کمرے میں کچھ سامان رکھا ہے، وہ اپنے بیگ میں ڈال لینا۔ دمیر نے اس کے پاس تھوڑا جھکتے کہتے مسکراتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، جس پر حریم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ لیکن دادو، میں ہی کیوں جاؤں ان کے ساتھ؟ تائی جان بھی تو جا سکتی ہیں، اور بچے تھوڑی ہیں جو باہر سے کچھ لے کر نہیں کھا سکتے۔ اس نے پھر روحان سے ہوتے انہیں آخری مرتبہ منانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری تائی کی پیر میں موچ آ گئی ہے، یہ بات تو تم جانتی ہو، اور جہاں تک رہی اکیلے جانے کی بات، 2 دن بعد ہم بھی آ جائیں گے، اور کھانے کی بات کی وجہ سے ہی ہم تمہیں بھیج رہے ہیں۔ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا، پھر سحر و افطار کیسے کرے گا دمیر؟ تم ہوگی تو اس کا خیال رکھ لو گی، ویسے بھی عید کے بعد تم دونوں کی رخصتی ہو ہی جانی ہے، غیر محرم کے ساتھ تھوڑی بھیج رہے ہیں تمہیں۔ چلو جاؤ، شاباش، دمیر تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوگا۔ دادو نے پیار سے پچکارتے اس کے ماتھے پر پیار کرتے اس پر دعائیں پھونکتے روانہ کیا۔ حریم نے سر سے بار بار پھسلتے دوپٹے کو تھامتے گاڑی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ دمیر جو وجیہہ چہرے پر سن گلاسز چڑھائے گاڑی سے ٹیک لگائے فون پر باتیں کر رہا تھا، حریم کو باہر آتے دیکھ کر کال کاٹ کر اس کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ اس کے جھجکتے بیٹھتے وہ اپنی طرف آتا ایک گاڑی کے ساتھ مری کے لیے نکل گیا۔ سفر شروع ہو چکا تھا 2 دلوں کو قریب لانے کا۔ بھلے ہی وہ دونوں ایک حویلی میں پلے بڑے تھے، لیکن باقی کزن کے مقابلے میں بالکل قریب نہ تھے۔ اس کا رابطہ صرف سلام تک ہی محدود تھا، جو حریم اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہلکی آواز میں کر دیتی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ سے دمیر کے غصے سے ڈرتی آئی تھی۔ اس کے چھوٹی سی چھوٹی بات پر کہیں بھی بھڑک جانے پر حریم کا معصوم سا دل کانپ جاتا تھا، اور قسمت کے تارے نے پھوٹ کر تب خودکشی کر لی جب تایا ابو نے حریم کا ہاتھ مانگا، اور اس کے والدین نے بغیر اس کی مرضی پوچھے اس کا نکاح دمیر سے کروا دیا، جس کے ڈر سے حریم کی جان جاتی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ سفر نہیں کر رہی تھی، لیکن نکاح کے بعد پہلی مرتبہ اس کے ساتھ اکیلے سفر کرنا بہت اکبر تھا۔ کھانا کھایا؟ کچھ کھاؤ گی؟ دمیر نے اسے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے پاتے اس کی توجہ اپنی جانب مشغول کروائی تھی، جس پر حریم نے ایک لفظی جواب دیا نہیں۔ اس کے اپنی طرف نہ دیکھنے پر دمیر نے سانس خارج کی تھی۔ اس لڑکی کو منانے میں اس کی کافی انرجی صرف ہونے والی تھی۔ کس سوال کے جواب میں نہیں بولا ہے؟ کھانا نہ کھانے کے بارے میں یا کچھ کھانے کے بارے میں؟ دمیر نے موڑ کاٹتے اس کی سائٹ پر فائل دیکھی تھی۔ دونوں کے لیے نہیں۔ کھانا کھایا؟ نہیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ بالکل نہیں۔ حریم نے اپنی باتوں پر زور دیتے کہتے دمیر کو حیران کیا۔ کیوں؟ سفر کافی لمبا ہے، کیسے گزارا کرو گی بھوکے پیٹ؟ دمیر کو اس نازک سی جان کی فکر ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی تڑپ تڑپ کر۔ حریم نے اتنی ہلکی آواز میں کہا کہ دمیر کو سمجھ ہی نہ آئی۔ وہ بھویں سکیڑ کر اسے دیکھتا قریب ہی ایک ریسٹورینٹ پر رک گیا۔ کیونکہ وہ بھی شہر کی حدود میں ہی تھے، اس لیے ریسٹورینٹ وغیرہ سے کھانا لے لینا زیادہ عقل مندی تھی، ورنہ تو ہائی وے پر دور دور تک کسی بھی ہوٹل کا نام و نشان نہیں ملنا تھا۔ حریم نے اسے تھوڑی دیر بعد بہت سارے شاپر پکڑتے لاتے دیکھ کر حیرت سے دیکھا تھا۔ جو کچھ شاپر اس نے پیچھے گارڈز کی گاڑی میں دیے اور باقی اپنی گاڑی کی طرف لاتے حریم کی گود میں رکھتا اسے شوق میں ڈال گیا۔ وہ تو کبھی باہر کا کھانا کھاتا نہیں تھا، اسی وجہ سے دادی کے کہنے پر حریم نے اس کے لیے کھانا پیک کر دیا تھا، لیکن وہ اتنا کھانا کیوں لایا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ حریم نے اسے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھا، پوچھا، کھول کر دیکھو، تمہاری پسند کی ساری چیزیں اس میں ہیں۔ دمیر کی بھاری آواز حریم کے ہاتھ ساکت کر گئی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ یہ سب اس کی پسند کی چیزیں ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ نئے انکشاف پر حریم کو جھٹکا لگا تھا، اس لیے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا، بیوی ہو تم میری، تمہاری پسند ناپسند کا نہیں پتا ہوگا تو کس کی پسند کا پتا رکھوں گا؟ دمیر نے گمبھیر مسکراہٹ کے ساتھ کہتے حریم کو تھوک نگلنے پر مجبور کیا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سنا تھا، وہ پہلی دفعہ شوہر اور بیوی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے۔ حریم کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنا سارا کیوں لائے ہیں آپ کے لیے تو کھانا پیک کرایا تھا۔ حریم نے بے شمار کھانے کی چیزیں دیکھتے پوچھا تھا، تمہارے لیے لایا ہوں تاکہ تم کھا پی کر اپنی جان بنا لو، اتنی نازک اور کمزور سی ہو۔ دمیر کی بھاری آواز حریم کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ میں کمزور سی بالکل نہیں ہوں، آپ نے کبھی غور سے دیکھا نہیں، اچھی خاصی ہوں۔ حریم کو ہمیشہ کی طرح اپنے سلم نازک بدن پر کمنٹ اچھا نہیں لگا، اسی لیے سچ جھٹ کے بول گئی، مجھے سے زیادہ غور سے آپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا بی بی، آپ واقعی بہت کمزور ہیں۔ دمیر
دمیر نے گاڑی سلو کرتے، اپنا سیٹ بیلٹ کھولتے، اس کی طرف جھکتے کہتے حریم کے اوساں قطع کیے تھے۔ وہ سانس روکے اسے اپنے چہرے کے بے حد نزدیک آتے دیکھ کر حیرت سے دیکھ گئی۔ جس کی کھڑی مغرور ناک اس کی گال سے مسا ہوتے اس کے کان کی لوح کو چھو گئی۔ اس کی دہتی تپش زدہ سی سانسیں حریم کی گردن جھلساتی اس کا دل بند کرنے کے در پر تھیں۔ دمیر ہلکا سا مسکراتے اس کی حالت سے حظ اٹھاتا، اس کے سیٹ پر اپنا ہاتھ جماتے مزید جھکا تھا اور حریم کی ٹانگوں سے مسا ہوتا اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں میچے تھیں۔ تھینک یو۔ دمیر نے چیک پوسٹ پر پیسے دے کر وہاں سے بل پکڑتے سیدھا ہوتا اپنی سیٹ پر بیٹھا، جیسے بہت عام سی بات ہو، مگر یہاں حریم کی جان آدھی ہو چکی تھی، چہرہ گلگنار ہو چکا تھا، ہاتھوں میں اس کی پہلی بار اتنی نزدیکی پر لرزش سی آ گئی تھی۔ دمیر کی مخصوص مردانہ کولنگ اپنی ناک کی نتھوں سے ٹکراتے سوچتے سمجھنے کی صلاحیت معاف کر چکی تھی۔ دمیر نے گہری نگاہوں سے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تھی۔ اپنی ذرا سی نزدیکی پر اس نے نازک جان کا یہ حال دیکھتے نہ جانے کیوں کمینی سی خوشی ملی تھی۔ دل میں جیسے شرارتی کونپلیں پھوٹی تھیں۔ اسے شروع سے ہی حریم کی ریزہ روح اور شرمیلی نیچر بہت بھائی تھی۔ ایک یہی عادت دمیر کو اس کا مزید دیوانہ اور اسیر کر دیتی تھی۔ اس کا ہمیشہ اپنے سامنے پلکیں جھکائے رکھنا دمیر کو بہت پسند تھا، لیکن اب وہ شوہر بن چکا تھا جو اس نے خود چاہا تھا۔ اپنے بابا سے صاف الفاظ میں وہ کہہ چکا تھا وہ حریم سے ہی شادی کرے گا، اس لیے وہ چاچو سے کہہ کر جلد از جلد نکاح کروا دیں۔ اس لیے مزاج بھی بدل چکے تھے اور شوق بھی، اور اس کی نگاہیں ہمیشہ خود پر چاہتا تھا، اس کی توجہ ہمیشہ خود پر چاہتا تھا۔ لیکن میڈم کا یہاں نظام وہی الٹا چل رہا تھا۔ جہاں وہ کبھی سلام کر لیتی تھی، چائے کا پوچھ لیتی تھی، پچھلے مہینے سے وہ یہ بھی کرنا بند کر چکی تھی۔ مزید اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے اس کو دیکھتے ہی رستہ بدل لیتی۔ جبھی دمیر نے اس آئیڈیا کا سوچتے اس کی طبیعت ٹھیک کرنی چاہی تھی، کیونکہ شادی کے بعد حویلی میں رہتے وہ اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سارا دن آفس میں بزی ہوگا، گھر آئے گا تو میڈم چھپ جانا یا رات میں کمرے میں بس اس سے ملاقات ہونی تھی۔ دمیر یہ سب نہیں چاہتا تھا، ایک بائنڈ چاہتا تھا۔ اس کے درمیان وہ ٹپیکل میاں بیوی کا صرف جسمانی ضرورت کسی حد تک ساتھ نہیں چاہتا تھا، وہ اس کی روح اور اس کی سیرت چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے پیار کرتا تھا وہ بھی اس سے پیار کرے، جھجکے نہیں، اسے لاڈ کرے، ڈرے نہیں، اس کے غصے میں ہونے پر اس کے گلے لگ کر شناخت کرے، ڈر کر بھاگے چھپے نہیں۔ اسے سب کے لیے اسے حریم جیسی لڑکی کو ٹرین کرنے کے لیے ایک الگ سپیس چاہیے تھی، جو حویلی میں 20 سے 22 لوگوں کے ہر وقت موجود ہونے کے درمیان وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کھاؤ گی نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اسے کنفیوز انداز میں اپنی انگلیوں سے کھیلتے دیکھ کر دمیر نے کھانے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ لیکن اتنا سارا ہے، میں کیسے اکیلے کھاؤں گی؟ حریم نے ڈبے کھولتے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، جو کھانا ہے وہ کھا لو، باقی ہم کسی ضرورت مند کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ہاں، دمیر نے اس کا حسین چہرہ اس ہاتھ پر کھلتے دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ آپ بھی کھائیں گی؟ دمیر کو بار بار اپنی جانب دیکھتے پاتے حریم نے اپنا کھانا فنش کرتے پوچھا تھا، جس پر وہ گردن ہلا گئی۔ بیگ پیچھے رکھا ہے، میں نکال دیتی ہوں۔ حریم نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولتے پیچھے مڑنا چاہا، جب دمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سہارا دیا تاکہ وہ گرے نہیں۔ حریم چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو انہماک سے تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا۔ جلدی سے بیگ اٹھاتے سیدھی ہو گئی۔ دمیر نے مسکراتے اپنا ہاتھ واپس کھینچے، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ لیں۔ حریم نے دوپہر میں اپنی پسندیدہ شوشلک بوٹی بنائی تھی جو تقریباً سبھی کو کافی پسند آئی تھی، اس لیے اس نے یہی دمیر کے لیے پیک کر دیے تھے۔ تم کھلاؤ، میرے ہاتھ ڈرائیونگ میں بزی ہیں۔ دمیر کی انوکھی فرمائش پر حریم کو جھٹکا لگا تھا۔ میں کیسے؟ آپ خود کھا لیں۔ وہ شرما کر کنفیوز انداز میں پلکیں چپکانے لگی تھی۔ میں کیسے کھلا سکتی ہوں بی بی؟ اگر کھانے لگ گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ورنہ پولیس پکڑ لے گی، اور تمہیں کھاتے دیکھ کر اب مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ڈرائیونگ بھی نہیں ہو پائے گی۔ دمیر نے مسکراہٹ چھپاتے ڈراماٹک انداز میں اسے کہا، جس پر حریم نے لب کاٹتے عجیب سی کیفیت دل کو جکڑ گئی تھی۔ وہ شوہر ہے تمہارا؟ حریم، اور کتنا جھجکو گی؟ آخر 1 مہینے بعد رخصتی ہے، یہ سب نارمل سی بات ہے، اور وہ خود سے سامنے سے یہ فرمائش کر رہے ہیں، تم ان پر زور نہیں ڈال رہی۔ حریم کے دماغ میں اسے ڈپٹا تھا، جس پر وہ سر ہلاتے ایک چھوٹا سا نوالا توڑ کر اس کی لبوں کی جانب بڑھا گئی۔ دمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کھایا تھا، اس کے لب اپنی انگلیوں سے ٹکراتے محسوس کرتے حریم کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، اور فوراً اپنی نگاہیں جھکاتے دمیر کو مسرور سا مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس منظر پر اسے بے ساختہ 2 مہینے پہلے ہوئے واقعے یاد آئے تھے، جس کی بدولت اس کا نکاح اتنی جلدی ہوا تھا۔ 2 مہینے پہلے اس نے تھکے ہوئے انداز میں گردن پر ہاتھ پھیرتے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ سب بڑوں سے سلام لیتے وہ ان سے کچھ باتیں کرتا چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ جب چائے کی طلب مجبوراً اسے کچن کی جانب لے گئی، اس نے سوچا تھا کہ میڈ سے بولے گا، مگر کچن کی جانب سے آتی تیز آوازیں اس کی توجہ کھینچ گئیں۔ وہ تجسس سے کچن کے دروازے کی جانب آیا تھا، جب وہاں کا منظر دیکھتے اس کے خون کھول گیا۔ میں نے کہا تنگ مت کرو مجھے اور جاؤ یہاں سے، حریم نے جھنجھلاتے کہتے اپنے سارے کزن کے ٹولے کو دیکھتے کہا تھا۔ یار تم صحیح سے چکھا ہی نہیں رہی تو تمہیں کیسے بتائیں گے کہ اچھا بنا ہے؟ زین نے اس کی بے حد نزدیک کھڑے سیلف سے ٹیک لگائے کہا تھا، جس پر حریم نے اس کے بازو پر مکہ مارا تھا۔ بدتمیز، چکھنے چکھتے کے چکر میں آدھے سے زیادہ کھا چکے ہو تم لوگ، باقی کس کے لیے بچے گا ہی نہیں۔ چلو جاؤ یہاں سے،
اب کچھ بھی نہیں دوں گی تمہیں۔ حریم نے انہیں گھورتے دھکا دیا تھا لیکن وہ ٹھیٹھوں کی ٹولی ہلنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اچھا ایک آخری مرتبہ تھوڑا سا کھلا دو، پکا پھر ہم جا رہے ہیں۔ زین نے جھک کر ایک کباب اٹھانا چاہا تھا جب حریم اسے وہ چھین کر دوبارہ رکھتی ایک چھوٹا سا پیس اٹھاتے اس کے منہ میں رکھ گئی۔ شانی اس پھکھڑ کو لے کر جاؤ، اب یہ دکھا نا کچن میں دوبارہ تمہیں بھی کچھ نہیں کھلاؤں گی میں پھر کبھی۔ حریم نے ان دونوں کو گھورتے بولا تھا جس پر وہ دونوں ہنستے اس کے بال خراب کرتے مڑے تھے جب سامنے جلتے کرتے ضمیر کو دیکھتے آئی برو اچکاتے سلام کرتے کچن سے باہر بھاگ گئے۔ وہ تینوں چاروں تقریباً ہم عمر تھے اسی لیے بہت کلوز تھے جبکہ ضمیر ان سب کزن سے بہت بڑا تھا۔ ان میں اور حریم میں 9 سال سے بھی زیادہ فرق تھا۔ ابھی 30 سال کا تھا جبکہ حریم بھی ابھی 21 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کا دن تھا ضمیر نے اپنے دل کو مزید جلانے کے بجائے اسے دشمن جاں کو اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دوبارہ حال آپ کے یہاں کچھ لگا ہے؟ اس کی میٹھی آواز پر ضمیر اپنی سوچوں سے نکلتے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ ہم کہاں یہاں، جو جان بوجھ کر غلط جگہ ٹچ کرتے حریم کو زچ کر گیا جس نے ٹشو اٹھاتے نرمی سے ان کے لبوں کے کنارے کو صاف کرتے ضمیر کا دل دھڑکایا تھا۔ گاڑی میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ حریم نے چیزیں سمیٹتے اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ تم لسٹ بنا لو، میں حویلی پہنچتے ہی ہم گروسری کریں گے، چلیں گے۔ ضمیر نے مری کی حدود میں گاڑی ڈالتے کہا تھا جس پر حریم نے سر ہلایا۔ حویلی میں سامان رکھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ حریم نے پورے حویلی کو صاف ستھرا اور خالی دیکھتے ابروئیں اچکائی تھیں۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، دادی نے کہا تھا کہ ہاؤس ہیلپ ہوگی ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ اکیلے رہنے پر راضی نہیں تھی جبکہ دادی اور اس سے یہ کہتے تسلی دی تھی کہ وہاں ہاؤس ہیلپ ہوں گی تو ڈرے نہیں۔ ہاں ہاؤس ہیلپ ہے، وہ دن میں آتے صاف صفائی کرتے افطاری میں تمہاری مدد کروا دیا کریں گی لیکن پھر اپنے گھر چلی جائیں گی کیونکہ یہاں فل ٹائم میڈ نہیں ہوتی۔ اس کے گھر میں رمضان ہی ہے، وہ بھی تو وہاں سحر و افطار کرے گی۔ ویسے بھی مجھے گھر میں مسلسل اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کی موجودگی پسند نہیں ہے۔ کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہوگی تو فائدہ؟ ضمیر نے گہری نگاہوں سے دیکھتے حریم کو مزید روحانسا کیا۔ آپ کو نہیں پسند لیکن میں کیسے اکیلے رہوں گی آپ کے ساتھ؟ حریم کو اپنی فکر لاحق ہوئی تھی۔ کیوں؟ مجھ سے ڈر لگے گا تمہیں کھا جاؤں گا میں تمہیں کیا؟ ویسے کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا نہ اگر میں اپنے دانت کاٹ کر تمہارے تھوڑا خون سا پی لوں؟ ضمیر نے صوفے سے اٹھتے گمبھیر بھاری آواز میں کہتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ حریم نے ڈرتے دیوار سے چپکے اسے خود پر جھکتے دیکھا۔ اس کی خون پسینے کی بات پر آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ اس نے رونے کے لیے لب مروڑے جب ضمیر نے اس کی حالت دیکھ کر ہنسا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، تم تو سیریس ہو گئی ہو۔ میں کیوں تمہارا خون پیوں گا، بس ذرا سا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ ضمیر نے ہنستے ایک دم دوبارہ سیریس ہوتے اس کی نرم ملائم دودیا گردن پر جھکتے لب رکھتے ہلکے سے دانت گاڑے تھے۔ حریم کی سہمی سی چیخ مارنے پر مجبور کیا۔ اس کے ڈرنے پر ضمیر کا چھت پھاڑ کہکا حویلی کی زینت بنا تھا۔ حریم نے حیرت سے اس کے ڈرکولے جیسے دانت دیکھے تھے۔ وہ پہلی دفعہ اسے اتنی نزدیک سے ہنستے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کی کیفیت کے برعکس دل پر بری طرح اس سے سمتگر ہستی پر فدا ہو گیا تھا۔ یو آر سو کوئٹ بی بی۔ چلو آؤ گروسری کرنے چلتے ہیں۔ ضمیر نے مسکراتے محبت سے ہنستے اس کے گال پر لب رکھتے اس کی کلائی تھامے اس کے لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دل اتنی ہی قربت پر ہی سرشاری سے جھوم اٹھا تھا۔ یقیناً اس مہینے میں اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔ حریم اس کے لیے کوئی انوکھی سی گڑیا تھی جس کی ہر ادا اسے نئے سرے سے دیوانہ اور اپنا اسیر بنا لیتی تھی۔ اف، اپنی جان سے زیادہ وزن اٹھا رہی ہو؟ مجھے بتا دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حریم کی روح افزا کی بڑی بوتل اٹھاتے دیکھ کر ضمیر نے سر نفی میں ہلاتے اس سے تھام کر ٹرالی میں رکھی تھی کیونکہ آج روزے کی چاند رات تھی اس لیے سپر مارکیٹ میں رش تھا۔ ایک آدمی کو ٹرالی اس کے برابر میں لگاتے دیکھ کر ضمیر نے ابرو اچکائی تھی کیونکہ حریم کچھ مسالے کے ڈبے اٹھا رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے حریم کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے کسی دوسرے سے ٹچ ہونے سے بچایا تھا۔ بس یہ سب کچھ لینا ہے؟ ٹرالی میں صرف 2 ہی بندوں کے مطابق سامان موجود تھا جس پر ضمیر نے ابرویں اچکائیں۔ بس اتنا ہم دونوں کے لیے کافی ہے، باقی گھر والے 2 دن بعد ہی آ جائیں گے جب لے لیں گے۔ حریم نے کندھے اچکا کر وجہ بتائی تھی جس پر ضمیر کمینگی سے مسکرایا اور سر ہلاتے پیمنٹ کرتے شاپر ہاتھ میں اٹھا گیا۔ سونا نہیں ہے؟ کافی دیر ہو گئی ہے، سحری میں کیسے اٹھو گی؟ اسے ابھی تک موبائل میں لگے دیکھ کر ضمیر نے گھڑی دیکھتے بولا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حریم صوفے پر نیم دراز موبائل میں محو تھی تو قریب میں صوفے پر ضمیر اپنے لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا۔ نہیں، میں رات میں سوتی نہیں ہوں کیونکہ الارم سے سحری میں اٹھا نہیں جاتا، اسی لیے ہم سب ایک ساتھ ساری رات جاگتے ہیں۔ حریم گروپ چیٹ پڑھتے کھلکھلا کر اسے بتاتی ضمیر کے ماتھے پر بل ڈال گئی۔ وہ کب سے اسے فون پر مسکراتے دیکھ رہا تھا لیکن پوچھا اس لیے نہیں کہ وہ اس سے انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسا بھی کیا پڑھ رہی ہو جو اتنا مسکرا رہی ہو؟ ضمیر نے جیلس ہوتے پوچھا لیکن زیادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔
حریم نے لب کاٹے تھے۔ اب کیسے بتائیں، سب گروپ چیٹ میں اس سے افسوس کر رہے ہیں جسے جلاد کو اکیلے جھیلنا پڑا ہے۔ کچھ نہیں گروپ چیٹ کر رہے ہیں، حویلی میں سب اٹھے ہوئے ہیں اس لیے۔ حریم کے بتانے پر ضمیر نے جبڑے پیسے تھے، وہ یہاں اس کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود بھی وہاں ان باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ حریم مجھے پانی پلا دو، وہ خود بھی پانی پی کر روزہ رکھنا ہے۔ ضمیر سے مزید اس کا یوں کھلکھلانا برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے کہا، جس پر حریم جی کہتے اٹھ کر چلی گئی۔ ضمیر ایسا کرنا چاہتا نہیں تھا لیکن مجبوراً ہو گیا تھا، اس لیے اپنے ہاٹ اسپاٹ اس کا موبائل ڈس کنیکٹ کر دیا۔ یہ لیں پانی، حریم نے گلاس اسے پکڑاتے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ ارے میرا نیٹ نہیں چل رہا، کیا آپ نے ڈس کنیکٹ کر دیا ہے؟ حریم نے پریشان نظروں سے دیکھا، جس پر وہ ضمیر معصومیت سے سر نفی میں ہلا گیا۔ ابھی تک تو تم چلا رہی تھی، میں کیوں بند کروں گا؟ ویسے میرا بھی رک کر چل رہا ہے، شاید یہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے۔ ضمیر نے کمینگی سے مسکراتے کندھے اچکائے۔ اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ ٹائم کیسے کاٹوں گی؟ حریم روحانسی ہوئی تھی، کون مجھ سے باتیں کرے گا؟ کسی بھی ٹاپک پر کر لو، ضمیر نے مسکراتے سے مشورہ دیا، جس پر حریم کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ آپ سے کیا باتیں کروں گی؟ آپ کو کوئی مزے کی بات ہی نہیں آتی؟ اس سے بہتر ٹی وی ہی دیکھ لوں۔ حریم نے منہ پھیلاتے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ ضمیر نے لب کاٹتے، واقعی اسے کوئی باتیں نہیں آتی لیکن وہ اسے سن تو سکتا تھا نا۔ اپنا پلان خراب کرتے حریم ٹی وی میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر بوریت سے چینل تبدیل کرتی رہی، کمرے میں چلی گئی۔ ضمیر نے فکرمندی سے دیکھا، گھڑی میں 2 بج رہے تھے، اس کا کام بھی آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اٹھ کر وہ کمرے کی جانب آیا۔ حریم اس نے دروازہ نوک کرتے اسے اندر داخل ہوتے اسے پکارا تو بیڈ پر لیٹی کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ضمیر نے کرسی پر بیٹھے پوچھا تھا، اس کی توجہ چاہتا تھا جو میڈم قطعی دینے پر راضی نہیں تھی۔ اپنی قسمت کو کوس رہی ہوں، ایک یہی بیکار کتاب لانی تھی، لیپ ٹاپ لے آتی تو اس میں اتنے سارے ناولز تھے میری۔ حریم نے منہ پھیلاتے کہتے ضمیر کو لب کاٹنے پر مجبور کیا، تو تم میرے ساتھ کوئی گیم کھیل لو جیسے گھر پر سب کے ساتھ کھیلا کرتی ہو۔ ضمیر کے بات پر حریم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کبھی ان لوگوں کا شور مچاتے کھیلنا پسند نہیں تھا، اب آج خود کھیلنے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی کھیل آتا ہے بھی ہے؟ اس کے تنزیہ پوچھنے پر ضمیر نے خجل ہوتے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں آتا تو تم سکھا دینا، کھیل کر دیکھو، میں فاسٹ رنر ہوں۔ اس کا کلائی تھامے اسے بیڈ سے کھڑا کہ حریم چاہتی تو نہیں تھی لیکن اس نے منع بھی نہیں کیا، اس لیے خاموشی سے چل دی۔ لیپ ٹاپ پر لوڈو کھیلیں گے؟ اس لیپ ٹاپ پر اٹھاتے پوچھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ ایسے نہیں، ارے آپ غلط کھیل رہے ہیں۔ حریم نے اسے ایک دفعہ گوٹی مارنا سکھایا تھا لیکن وہ اپنی ہی خود کی گوٹی مارتے مسکراتے حریم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ تم نے تو کہا تھا جو گوٹی آگے آئے گی وہ مار دیتے ہیں۔ اسے بچوں کی طرح کنفیوز شکل بنا کر بولنے پر حریم پیٹ پکڑ کر ہنستی، ضمیر کا دل گارڈن کر گئی۔ ہاں جی، میں نے یہ ضرور کہا تھا لیکن خود ہی گوٹی نہیں مارنی ہوتی بلکہ سامنے والے پلیئر کی مارنی ہوتی ہے، مطلب میری دیکھیں ایسے۔ حریم نے ہنستے ہوئے بے دہانی میں اس کے ماؤس پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کلک کیا تھا، دونوں ایک دم نزدیک ہوئے تھے۔ ضمیر نے گہری نگاہوں سے اس کی حسین آنکھوں میں جھانکا تھا، دل کی رتم ایک ساتھ تیز ہوئی تھی، سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرائی تھیں۔ حریم نے ہوش میں آتے جلدی سے پیچھے ہوتے ادھر ادھر پھیری، گال تب تک اچانک سرخ ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ضمیر کے لبوں کو خوبصورت اور مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ اسے حریم کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا، اسے دلچسپی سے بولا۔ کچھ نہیں، بس مجھے اور نہیں کھیلنا، ویسے بھی سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، میں سحری بنانے جا رہی ہوں۔ حریم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس لیے اٹھ کر فوراً کچن میں بھاگ گئی، جبکہ ضمیر مسکراتے لیپ ٹاپ بند کرتا، چیزیں سمیٹتا اس کے ساتھ مدد کروانے کے لیے کچن میں چلا دیا۔ اف، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ حریم ایسی عجیب سی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ حریم نے کچن میں آتے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ باہر سے کھٹ پٹ کی آواز پر وہ فوراً سحری بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب ضمیر کچن میں داخل ہوتے اس کے قریب آیا تو کچھ ہیلپ کرواؤں؟ وہ بے حد قریب جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا حریم کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ نہیں میں کر لوں گی، وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی اسے دور ہوتی فریج سے پراٹھے نکالنے لگی تھی۔ نہیں سچ میں بہت اچھا ہیلپر ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو کوئی بھی کام؟ آپ اپنی بیوی کو اکیلے تو کام کرنے نہیں دے سکتا نا؟ کیا کروں؟ یہ انڈے توڑ دوں اس باؤل میں؟ ضمیر نے مسکراتے اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے کہتے باؤل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حریم نے اسے دیکھا، پھر گردن ہلا دی۔ اوکے بیبی، دیکھنا بہت اچھا آملیٹ بناؤں گا۔ اسے پہلی مرتبہ خود پر بھروسہ کرتے دیکھ کر ضمیر نے خوشی سے بولا، لیکن پہلی ہی مرتبہ اتنا تیز کانٹا انڈے پر مارا کہ وہ چکنا چور ہوتے باؤل میں گر گیا۔ اوہ سوری، وہ طاقت زیادہ لگا دی۔ حریم کو اپنے کارنامے دکھاتے دیکھ کر میری خجل سا ہوتے بولا، لائیں دے میں توڑ کر دیتی ہوں۔ حریم نے اسے دوسرا انڈا اٹھاتے دیکھ کر فوراً آگے بڑھا، تھاما اس طرح تو سارے انڈے برباد کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے سکھا دو۔
ضمیر نے اس کو پیچھے سے ہانک کرتے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ اس کی حرکت پر حریم کے ہاتھ لرزے۔ بس ہلکے سے مارنا، پھر اسے کھول دینا، حریم نے ہلکی آواز میں کہا، جس پر ضمیر نے سر ہلاتے اس کی بالوں میں چہرہ چھپایا۔ ایک اور مرتبہ بتا دو، پھر سیکھ جاؤں گا۔ اس کی گمبھیر سرگوشی اور اپنی گردن کو جھلساتی دہکتی سانسیں حریم کا سانس لینا محال کر گئی تھیں۔ اس نے تھوک نگلنے لرزے زدہ ہاتھوں سے انڈا توڑتے فوراً اسے دوری بتائی تھی، جس پر ضمیر بدمزہ ہو گیا تھا۔ لگتا ہے ساری زندگی آپ کو انڈے توڑنا سکھانے پڑیں گے، کیونکہ مجھے توڑنا نہیں آئیں گے۔ وہ نروس انداز میں کام کرتی حریم کی چھیڑتے کہتا مسکرایا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ حویلی میں تھوڑا کچن میں ہیلپ کروانے آئیں گی۔ حریم کے کندھے اچکا کر کہنے پر ضمیر نے ابرو اچکائی۔ ویسے بھی سوچ رہا تھا کہ ہم رخصتی کے بعد میرے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گے، مجھے وہاں سے نئے آفس کی برانچ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اس کی بات سنتے ہی حریم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے حیرت سے ضمیر کی جانب دیکھا، نہیں، ایسے نہیں کریں گے، میں کیسے رہوں گی وہاں اکیلے؟ حریم نے روحانسے ہوتے کہا، اکیلی کہاں، میں ہوں گا تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ ضمیر کو اس کی اڑتی رنگت مزہ دے رہی تھی۔ آپ کے ساتھ ہی تو اکیلے رہنے کا بول رہی ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا کسی بنگلے، اور ہم حویلی میں ہی رہیں گے۔ حریم نے فوراً نفی میں گردن ہلاتے اپنا پراٹھا اتارا تھا۔ کیوں، میرے ساتھ اکیلے رہنے میں کیا پریشانی ہے؟ ویسے بھی مجھے پرائیویسی چاہیے جو حویلی میں نہ کے برابر ملتی ہے۔ بس طے رہا کہ رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتے ہی تمہیں اپنے ساتھ بنگلے میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ ضمیر نے حتمی فیصلہ کرنے لہجے میں حریم کو غصہ دلایا تھا، میں نہیں جاؤں گی، آپ اکیلے چلے جائیں۔ ویسے بھی دادو، تایا، ابو، تائی، امی کبھی نہیں مانیں گے۔ حریم نے گردن اکڑ کر کہا۔ ضمیر کے اگلے جملے اس کے حلق سے الفاظ چھن گئے تھے، وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ جب میرے کہنے پر ہمارا نکاح اتنی جلدی ہو سکتا ہے تو ہم بنگلے میں شفٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضمیر نے آملیٹ کا کچومڑ بناتے ابرو اچکاتے کہا، آپ کے کہنے پر یہ نکاح ہوا ہے؟ حریم نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا تھا، جس پر ضمیر نے سر ہلایا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ بابا اور چاچو نے 3 مہینے میں نکاح اور شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا، جبکہ ہماری تو منگنی بھی نہیں ہوئی تھی؟ میرے ہی کہنے پر شادی اتنی جلدی ہو رہی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد میرے نکاح میں آ جاؤ، اور چوتھی عید کو بھی رخصتی میں نے ہی رکھوائی ہے ڈارلنگ، اس لیے بنگلے میں شفٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ضمیر نے پین نیچے رکھتے ساکت کھڑی حریم کو اپنی باہوں اور شیلف کے درمیان قید کر کے گمبھیر لہجے میں انکشاف کیا تھا۔ اس کی لوک دیتی نگاہیں حریم کی گلابی گال اور حسین آنکھوں سے پھسل کر لبوں تک آئی تھیں، حلق میں مانو کانٹے سے چبھے تھے۔ ضمیر نے بہت ہی نرمی سے اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے، پھر گالوں کو چھوا اور اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے اسے تشخیص مٹاتا، جبکہ مائکرو ویو کی گھنٹی بجتی۔ حریم کی ہوش جلا گئی، وہ سب ٹپٹاتے فوراً اس کی باہوں سے نکلتی اسے سالن نکالنے لگی تھی۔ ضمیر نے اپنا مزہ خراب کر آتے ہوئے دانت پیستے آنکھیں میچی تھی اور سانس خارج کرتے باہر بڑھ گیا، جبکہ حریم کی حالت اس کے برعکس تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے اپنے دل کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو پسلیوں کی دیوار توڑ کر باہر آ جانے کو بےتاب تھا۔ ان دونوں نے خاموشی سے سحری کی تھی۔ حریم مسلسل کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ دماغ میں مسلسل اس کے کچھ دیر پہلے والے الفاظ گونج رہے تھے، تو کیا ایسے پسند کرتا تھا جو نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا؟ کیونکہ حریم کو اچھے سے یاد تھا کہ 3 ماہ پہلے اس کے بابا نے اپنی کسی دوست کے بیٹے کے رشتے کا ذکر کیا تھا، جو غالباً کسی تقریب میں اسے پسند کر چکے تھے۔ اس دن ضمیر کا موڈ بہت بگڑا تھا۔ شانی اور زین کو بھی اس نے کسی بات پر خوب ڈانٹا تھا، تو کیا وہ جیلس ہو گیا تھا؟ چائے اسے اٹھ کر جاتے دیکھ کر حریم نے پیچھے سے پکارا تھا، نہیں، دل نہیں کر رہا، کہتے وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ جبکہ حریم حیرت سے اسے دیکھنے گئی۔ وہ کبھی چائے کے بغیر روزہ تو نہیں رکھتا تھا، اکثر تو چائے ہی پی کر روزہ رکھ لیتا تھا، اب کیا ہوا ہے؟ اسے نخرے ہی نرالے ہیں لاٹ صاحب کے۔ حریم نے سر جھٹکتے اپنی سحری مکمل کرتے برتن سنک میں رکھے تھے، کیونکہ کل ہاؤس ہیلپ نے آتے ہی صاف کر دینا تھا۔ پانی کا پوچھ لوں، ابھی تو ٹائم ہوگا؟ حریم نے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ہی ایک نظر ضمیر کے دروازے پر ڈالتے پھر سوچا، پھر نیکی کرنے کی نیت سے پانی کی بوتل اٹھاتے اس کے دروازے کے قریب آئی۔ سنیے، ابھی ٹائم ہے، آپ کو پانی پینا ہے؟ حریم نے ہلکے سے دروازہ لاک کیا کرتے پوچھا تھا۔ جب اندر سے آواز آئی پر وہ ناپ گھما کر داخل ہوئی، جس پر کسرتی بازو اس کے نازک کمر پر لپٹتے اسے دروازہ سے بند کرتے اس کے سانسیں چرا گئی۔ حریم کے شوق کے مارے ہاتھ پیر سن ہو گئے تھے، پانی کی بوتل زمین پر گر گئی۔ ضمیر نے اس کی گردن سلاتے اس کے گال چھوتے پیچھے ہوتے بوتل زمین سے اٹھائی تھی۔ تھینک یو، مجھے اس کی بھی ضرورت تھی، وہ گھمیر آواز میں کہتے پانی کی بوتل لبوں سے لگاتے حریم کے طوطے اڑا گیا۔ وہ تھوک نکل کر الٹے قدموں سے باہر بھاگتی ضمیر کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اف، میرا روزہ خراب کروائیں گے یہ بے شرم، اللہ جی، اب میں کیا کروں؟ جبھی میں ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھی، بے حیا کہیں کے، ذرا جو رمضان کا خیال ہو، انہیں پہلا ہی روزہ ہے، بندہ تھوڑی شرم تھوڑا احترام کر لیتا ہے۔ حریم نے اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے مکے مارے تھے، جیسے ضمیر نے اس کے سامنے ہو۔ اس کی گال آگ سے کن انگارے کی مانند دہک رہے تھے۔ میری توجہ جو آئندہ
میری توبہ جو آئندہ ان کا خیال کر کے انہیں سحری میں کچھ پوچھوں۔ حریم کا دوبارہ اس کی حرکت یاد آتے تپا گئی تھی، جبھی گنگناہٹ پانی پیتی دماغ سے بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ سائرن کی آواز پر اس نے سانس خارج کرتے دعا مانگے روزے کی نیت کی اور اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ جائے نماز تو باہر رہ گئی، لیکن وہ اگر کمرے سے باہر گئی تو کیا کروں؟ بس جلدی سے لے کر واپس آ جاؤں گی۔ حریم نے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹتے دروازہ ہلکا سا کھولا تھا، اپنا راستہ کلیئر پاتے مسکراتی اور بھاگ کر صوفے پر رکھی جائے نماز اٹھاتے مڑی۔ جب سر زور سے کسی مضبوط دیوار سے ٹکرایا، اس نے پہلے وہ گرتی ایک کستی بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپٹے اسے زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ حریم نے تکلیف محسوس نہ کرتے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور اس کی براؤن گہری آنکھوں کو خود کو نہراتے پاتے سپٹا گئی۔ دھیان سے جانم ابھی گر جاتی۔ ضمیر نے احتیاط سے اسے پیروں پر کھڑا کرتے کہا، وہ جائے نماز لینے آئی تھی، جا رہی ہوں۔ حریم نے کہتے آگے بڑھنا چاہا، جب وہ اس کی کلائی تھامے سے روک گیا۔ ساتھ نماز پڑھیں، میری امامت میں نماز پڑھنا چاہیں گی بیگم؟ ضمیر نے محبت بھری نظروں سے اس کا دوپٹے کے حالے میں لپٹا منموہن حسین چہرہ دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ نرمی سے ہاتھ بڑھاتے اس کی تھوڑی سے دہتے بال دوپٹے میں چھپا گئی۔ حریم کو پہلی کوئی بات بہت بھائی تھی، اس لیے کسی ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلاتی ضمیر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ آگے کھڑے ہوتا فجر کی نماز اپنی امامت میں پڑھا رہا تھا۔ حریم کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نے چھپی دکھائی تھی۔ آپ سونے نہیں جا رہے؟ اسے دعا مانگ کر بالکونی کی جانب جاتے دیکھ کر حریم کنفیوز ہوئی تھی۔ نہیں، جم کر کے آفس جاؤں گا، وہاں سے آ کر سو جاؤں گا، آج اتنا کام نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ضمیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، ہاؤس ہیلپ کے آنے کے بعد صفائی کروا کر سو جاؤں گی۔ حریم نے اس کے پھولے مسلز ایکسرسائز سے مزید پھولتے دیکھ کر نظر چراتے صوفے پر بیٹھتے قرآن کھولا تھا۔ اس کی تلاوت کرتی آواز اتنی مسرور کون تھی؟ وہ ضمیر کو لگا کہ کسی نے اس کے دل میں برف کی سلی رکھ دی ہو۔ وہ ہمہ تن گوش اس کی تلاوت سننے اور اپنی ایکسرسائز مکمل کرتا ٹاول سے پسینہ صاف کرتے اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پہلی مرتبہ تھا جب ضمیر کی گہری تپش زدہ نگاہوں نے حریم کو نروس نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ محو ہوئے قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب بیل بجتے ہاؤس ہیلپ گھر میں داخل ہوئی تھی، ضمیر نے چونکہ ویسٹ پہن رکھا تھا، اس لیے میڈ کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جس پر حریم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے ضمیر کی حرکت بہت اچھی لگی تھی۔ وہ کسی اور کو اپنے جسم کی ایک جھلک بھی دیکھنے نہیں دیتا تھا، جبکہ حریم کے سامنے وہ کمفرٹیبلی ویسٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ السلام، باجی صاحب چلے گئے کیا؟ میڈ نے گھر میں آتے ہی پوچھا تھا، جس پر حریم نے ابرو اچکائے۔ کیوں، آپ کو کوئی کام تھا؟ حریم ایک نظر ضمیر کے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے سے پوچھا تھا۔ جی، یہ ایکسٹرا چابی انہیں واپس کرنی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آئیں گے، تو میں ایکسٹرا چابی نہیں رکھوں گی، آپ کو دیکھ رکھ میں کام کر کے واپس چلی جاؤں گی۔ انہیں بیوی کے ساتھ کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ شاہد میڈ جو اچھی عمر کی تھی لیکن باتونی تھی، اسی لیے پڑ ضمیر کے ساری فون پر کی گئی باتیں بولتی حریم کو حیران کر گئی۔ ضمیر آفس کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکل کر آیا۔ لاؤ، یہ چابی مجھے دے دو، اور سنو، میڈم کی افطاری کے لیے تھوڑی مدد کروا دینا، باقی میں آ کر لوں گا۔ حریم باہر گارڈز ہیں، ڈرنا نہیں ہے، جلدی آ جاؤں گا۔ ضمیر نے محبت سے حریم کی گالوں کو اپنی انگلیوں سے سلاتے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ اس کی میڈ کے سامنے اس حرکت پر حریم کی گال بلش سے لال ہو گئے تھے۔ اوئے ہوئے، میڈم صاحب تو بہت وہ کیا کہتے ہیں، رومانٹک نہیں، رومانٹک مزاج کے لگتے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ویسے کرنا بھی چاہیے، آپ بھی تو کوئی گڑیا جیسی لگتی ہیں۔ پیاری سی میڈ سے چھیڑتے ہوئے انداز میں حریم کو مزید حیا سے انار کر گئی۔ اچھا بس ہو گیا، آپ کام کریں، میں قرآن پڑھ لیتی ہوں۔ جب مزید چھیڑخانی سے دل کی دھڑکنیں ہموار نہ ہوئیں تو حریم نے شرمیلے سے لہجے میں اسے کام پر لگایا۔ میڈم جی، ہمیں بھی بتا دیں کہ ایسے بندے کو اپنے پیچھے پاگل کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا پڑتا ہے؟ ہم کماروں کی تو شادی ہی نہیں ہو رہی، ترس ہی جا رہی ہیں۔ میڈم نے برتن مانجتے حریم کی کلپ کاٹنے پر مجبور کیا۔ اسے کیا بتاتی، یہاں معاملہ ہی الٹا، اس سے نہیں، اس کے شوہر نے جتن کیے تھے اس شادی کو کرنے کے لیے۔ وہ سر جھٹکتے دوبارہ تلاوت میں مصروف ہو گئی۔ ہاؤس ہیلپ کے ساتھ اس نے مل کر شام کے افطاری کے لیے ابھی سے سامان تیار کر کے فریج میں رکھ دیا تھا۔ اب وہ آرام سے دیر سے اٹھ کر بس ظہر کی نماز پڑھے گی۔ وہ میڈ کے جانے کے بعد دروازہ لاک کرتے اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ جب گہری نیند میں اسے خود پر وزن محسوس ہوا تھا، مگر نیند نہ خراب ہو جائے، وہ بغیر اثر لیے سوتی رہی۔ ضمیر ظہر کی نماز پڑھ کر آفس سے نکلا تھا، یہاں وہ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کی وجہ سے آیا تھا، اس لیے کچھ مزید دن میں کام مکمل ہو جانے پر وہ واپس جانے والا تھا۔ وہ ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ احساس ہی کافی خوشگوار تھا کہ اس کی حسینہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ وہ ٹائی کی ناٹ کھولتے لیونگ روم میں آیا، مگر حریم کو نہ پاتے دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں چینج کرتا بیڈ پر لیٹا، پھر کچھ سوچتے مسکراتا اٹھ کر حریم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گہری نیند میں خواب خرگوش کے مزے لوٹتے دیکھ کر آرام سے بیڈ پر اس کے برابر میں نیم دراز ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔
حریم ہلکا سا کم سکھائی پھر دوبارہ سو گئی۔ ضمیر نے محبت سے اس کا حسین چہرہ دیکھا تھا، پھر نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اپنے الارم کے بجنے پر حریم نے آنکھیں کھول کر موبائل ٹٹولا، مگر خود پر کسی کا بھاری وزن محسوس کرتے اس کی جان ہوا ہو گئی۔ اپنی گردن میں چہرہ چھپائے ضمیر کو چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرتے دیکھ کر حریم حیرت زدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ کافی گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ اس کا یوں خود کو اپنی باہوں میں بیچ کر سونا، نازک سی حریم کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کی گرفت سے نکلتے بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی، گہری گہری سانس بھرنے لگی۔ ضمیر نے اس کی گرماہٹ نہ پاتے بیڈ پر ہاتھ مارتے تکیہ اپنی باہوں میں کھینچتے کروٹ بدل لی تھی۔ حریم نے اس کی حرکت پر دانت پیسے تھے، پھر اسے باتیں سنا کر اپنے روزہ خراب کرنے سے بچنے واش روم میں گھس کر فریش ہوتے وضو کرنے لیونگ روم میں آئی تھی، نماز پڑھنے لگی تھی۔ وہ انہماک سے صوفے پر بیٹھے قرآن پڑھ رہی تھی جب ضمیر بگڑے موڈ کے ساتھ اس کی جانب آتے بغیر کچھ کہے حریم کی گود میں سر رکھتے آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر حریم کچھ آخر اسے حرکت کیوں کر رہا ہے سمجھ نہ پائی۔ آپ اندر جا کر سو جائیں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، حریم نے کہتے اس کا اپنی گود سے ہٹانا چاہا جب وہ ضد سے پنے کی حد تک اسے غصے سے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے دیکھتا اس کی کلائی تھامے اپنے بالوں میں رکھ گیا۔ تو پڑھتی رہو، میں کب منع کر رہا ہوں، مجھے یہاں سونے دو، اب ہلنا مت یہاں سے۔ وہ نیند سے بھاری ہوتی آواز میں کہتے اس کی کمر تھام کر آنکھیں بند کرتا حریم کے چھکے چھڑا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ غصہ اظہاری کون سا نیا طریقہ ہے اس کا، وہ سمجھ نہ پائی، مگر اس کے غصے سے ڈرتے یوں ہی بیٹھی تلاوت کرتی رہی۔ پھر بے دہانی میں اس کے بالوں میں ہلاتے سلاتے وہ مزید ضمیر کو گہری نیند میں سلانے کا باعث بن گئی۔ اب وہ اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتا نیند سے بھی مسکرا رہا تھا۔ سنیے ضمیر، عصر کی نماز کا کافی وقت ہو چکا تھا۔ وہ کب سے ضمیر کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو کروٹ لیتے نیند میں غرق ہو جاتا۔ روزے کا مطلب صرف سونا نہیں ہوتا، جائیے عصر کی نماز نکل جائے گی، آپ کو بھی اور میری بھی۔ اس بار حریم نے باقاعدہ جھنجھوڑا جس پر وہ نیند میں جھولتا اٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں کھلنے سے انکاری حریم کو مسکرانے پر مجبور کر گئیں، کیونکہ اس کی حالت ایسی لگ رہی تھی جیسے مائیں زبردستی 6 سال کے بچے کو سردی میں صبح ہی اسکول جانے کے لیے اٹھاتی ہیں۔ لاٹ صاحب کی نیند پوری ہو گئی تو اٹھ جائیے، عصر کی نماز نکل جائے گی ورنہ۔ حریم کے کہنے پر صوفے سے اٹھنا چاہا جب وہ ہاتھ تھام گیا اس کا، میرے لیے رک جاؤ، نماز ساتھ پڑھیں گے، میں بس ابھی آیا وضو کر کے، ضمیر نے محبت سے دیکھتے بھاری آواز میں کہا۔ کمرے کی جانب چل دیا۔ کٹوریاں کہاں رکھی ہیں؟ افطاری کا وقت ہو رہا تھا، اس نے سب کچھ تیار کرتے ٹیبل پر سجا دیا تھا، لیکن فروٹ چاٹ نکالنے کے لیے کٹوریاں نہیں مل رہی تھیں۔ جب اوپر کا کیبٹ کھولتے اسے وہاں رکھی دیکھتی، اس نے کونے میں رکھا چھوٹا سا سٹول رکھتے اسے اتارنے کی کوشش کی تھی۔ حریم آ جاؤ، روزہ کھلنے والا ہے، ضمیر نے اسے کچن سے نہ آتے دیکھ کر بلانے آیا۔ جب اس کا رغبتنامہ دیکھے بھاگ کر اس کی جانب بڑھا، میں بس کٹوری، ابھی وہ بتانے مڑی ہی تھی جب سٹول سلپ ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ زمین پوش ہوتی۔ ضمیر نے اسے کسی قیمتی متاع جان کی طرح اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ کیا کرتی ہو، ابھی لگ جاتی تمہیں، ضمیر نے ذرا غصے سے کہا۔ اس کا کلیجہ ایک دم منہ کو آیا تھا، اگر وہ صحیح وقت پر نہ آتا تو وہ ضرور اپنے دانت توڑوا کر بیٹھی ہوتی تھی۔ سوری، وہ بس، حریم نے اس کی غصیلی آنکھوں سے خائف ہوتے کچھ بولنا چاہا تھا جب وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گیا۔ جب جانتی ہو خود کو سنبھال نہیں پاتی تو یہ اوٹ پٹانگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آئندہ یوں خود سے لاپرواہی برتی تو خیر نہیں ہوگی تمہاری، تم میری مالکیت ہو حریم، ضمیر علی، اور مجھے میری مالکیت پر ایک خراش تک گوارا نہیں۔ ضمیر نے غصے سے اس پر چہرہ جھکاتے کہتے حریم کو سانس روکنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے کچن سے جاتے دیکھ کر حریم نے پیر پٹکے تھے، اسی وجہ سے اسے ضمیر بالکل پسند نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا اتنا بھڑک جانا سامنے والے کا نازک سا دل لرزا دیتا تھا۔ جتنی شدت سے پیار ٹوٹ کر کرتا تھا اتنی ہی شدت سے اس کا غصہ تھا، دونوں ہی چیزیں حریم کی جان جاتی تھی۔ کھڑوس، جلاد، ڈریگن، دکھا نہ دیا اپنا اصل روپ ایک ہی دن میں، آنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے اس کے ساتھ، دادی کی باتوں میں آ کر آ لینے دے، ساری فیملی کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی میں انہیں، ہو نہ اب کریں گے اکیلے بیٹھ کر افطاری، میں بھی نہیں جا رہی باہر، لیکن میں نے اتنے مزے کے پکوڑے بنائے، ان کا کیا کروں حریم، ایک دفعہ نہیں کھاؤں گی تو پھر مر نہیں جاؤں گی، ابھی اپنی انا کا بھرم رکھنا ضروری ہے۔ اس نے خود سے باتیں کرتے باہر نہ جانے کا تہیہ کیا تھا۔ ضمیر نے اسے ابھی تک کچن سے باہر آتے نہ دیکھ کر دانت پیسے تھے۔ اذان ہونے والی ہے، کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے ہیں، حریم باہر آ کر روزہ کھولو، ضمیر نے واپس کچن میں آتے کہا، جس پر وہ منہ پھیلا کر فریج سے بوتل نکالتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا ہوں، اسے ناراض ہوتے اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر ضمیر اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ کھول لوں گی میں روزہ، آپ میری فکر مت کریں، حریم نے غصے سے کہتے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ اذان ہو چکی تھی، ضمیر نے دانت پیستے روزہ کھولتے افطاری سے سجی بھری ٹیبل دیکھی تھی۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ پہلا روزہ ہی وہ دونوں ناراضگی سے کھولیں گے۔ اوہ ضمیر، یہ کیا کر دیا، اسے اپنے آپ سے محبت کروانے یہاں لائے تھے اور مزید اسے ناراض کر دیا، صرف پانی سے روزہ کھولا ہے اس نے، اف کیا ضرورت تھی اسے ڈانٹنے کی، پتہ بھی ہے وہ دل پر باتیں لے لیتی ہے، غصے پر قابو نہیں رکھ سکتی، پہلا روزہ ہی برباد کر دیا، بے وقوف، وہ خود کو کوسے جا رہا تھا، اسے منانا ہوگا، ایسے نہیں چلے گا۔ وہ عزم کرتا اٹھتے اس کے دروازے کی جانب بڑھا جو لاک تھا۔
کیا مگر دادی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ 2-3 دن بعد آ جائیں گے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ حریم روحانسی ہوتی ہوئی تھی، جس پر دادی مسکرائی۔ ضمیر نے کال کر کے بتایا کہ تم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہو، اس کا کام بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا، 1-2 ہفتے میں تو واپس آ جاؤ گے، اسی لیے ہم سب وہاں آ کر کیا کریں گے؟ ویسے بھی یہاں بچوں کے فائنل پیپر شروع ہو گئے ہیں، اب تو آنا ناممکن ہے، تم لوگ کام نپٹا کر آ جاؤ۔ چلو میں رکھتی ہوں، نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ دادی ہنسی کال کاٹ گئی، جس پر حریم نے آنکھیں میچی تھی۔ سب اسے ضمیر کے ساتھ اکیلا چھوڑ گئے تھے، ابھی وہ غصے سے موبائل کو گھور ہی رہی تھی جب دروازہ بجا تھا۔ حریم جان بیگم دروازہ کھولو۔ آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی ہے یار، آئندہ ایسے نہیں ڈانٹوں گا تمہیں۔ حریم دروازہ کھولو، ضمیر نے بہت پیار اور معذرت خواہ لہجے میں کہا تھا، جس پر حریم جو دروازے سے لگے اس کی باتیں سن رہی تھی مسکرائی۔ اس کے لہجے میں واضح بے چینی اور ندامت پر حریم نے لب کاٹے تھے، وہ تو تھوڑا بھرم مارنے کے لیے اس سے ناراض ہوئی تھی، مگر شاید ضمیر دل پر لے گیا تھا بات۔ حریم پلیز، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں میرا رویہ سخت ہو جاتا ہے، میں بہت شرمندہ بھی ہوں، اس بات پر بہت کوشش کر رہا ہوں کہ خود کو بدلنے کی، پلیز ایک موقع دے دو، تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ تمہیں تکلیف میں سوچ کر تڑپ گیا، اسی لیے وہ سب بول دیا، جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہ رہا، جانتا ہوں لہجہ بہت غلط تھا، بس یہی وجہ بتا رہا ہوں، اس کی آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ضمیر نے دروازے سے ماتھا ٹکایا تھا جب حریم نے دروازہ کھولا، یہ آخری مرتبہ تھا، آئندہ آپ نے مجھے ایسا ڈانٹا تو میں تایا ابو سے آپ کی شکایت کر دوں گی اور رخصتی بھی نہیں کرواؤں گی۔ اس کی دھمکی پر ضمیر نے آنکھیں پھاڑتے اسے اپنی باہوں میں کھینچا تھا۔ ظالمہ، ایسی تو مت کہو یار، اتنی سنگین دھمکی تو دشمن بھی نہیں دیتے۔ وہ محبت سے اس کے گال پر پیار کرتے اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ان دونوں نے پہلی مرتبہ خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے کو تنگ کرتے افطاری کی تھی۔ آپ کو بھی ابھی تک گوٹی چلانے نہیں آئی، فاسٹ لرنر تھے آپ تو، میں نے آپ کو 3 گوٹیاں مار دیں۔ وہ آج پھر بیٹھے لیپ ٹاپ پر لوڈو کھیل رہے تھے جب حریم نے کھلکھلاتے سے جتایا تھا، اس لیے کیونکہ میں تمہیں مارنے نہیں دے رہا ہوں، کیا یاد رکھو گی کسی رحم دل سخی سے پالا پڑا تھا؟ ضمیر نے اس کے حسین چہرے کو نظروں میں بسائے ابرو اچکائی تھی۔ ہو نہ سخی، اور آپ یہ بولیں آپ کو کھیلنے پر ہی نہیں آ رہا کچھ کچے کھلاڑی؟ حریم نے طنزیہ کہا، جس پر ضمیر اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ میں بتاؤں تمہیں کچا کھلاڑی کون ہے؟ وہ اس کی گردن میں گدگدی کرتا حریم کو کھلکھلانے پر مچلنے پر مجبور کر گیا۔ یہ چیٹنگ ہے، ہاں ہاں، نہیں آپ ہار گئے۔ حریم نے خود کو چڑھانے کی تنگو کی تھی جب ضمیر اسے اپنے سینے پر گراتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ اگر ایسے کھلکھلا کر دکھاؤ گی تو ساری زندگی تم سے گوٹیاں ہارنے کے لیے تیار ہوں میری دل جانم، وہ گمبھیر آواز میں کہتا۔ حریم کی پلکیں حیا سے لرزا گیا، اس کی پلکیں گالوں پر سجدہ ریز دیکھتے ضمیر نے اسے اپنے سینے میں گہری سانسیں بھری تھی، اس کی خوشبو جسم و روح کی معطر کر دیتی تھی۔ حریم کو ابھی بھی اس کی آغوش میں اب ڈر اور ہچکچاہٹ کی جگہ سکون اور مسرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں یوں ہی لیٹے ہلکی پھلکی باتیں کرنے سحری تک رات جاگ کر گزارتے، پھر معمول کی طرح روزے گزارتے۔ ضمیر آفس سے آنے کے بعد اس کی گود میں سر رکھتے اس کی تلاوت سنتا سو جاتا۔ یہ خاموش نزدیکیاں دل میں سے ان کے درمیان کی سرد دیواریں مٹا رہی تھیں۔ وہ حویلی واپس آ گئے تھے اور ضمیر شدت سے ان کی روٹین مس کر رہا تھا۔ وہ آس اور حسرت بھری نظروں سے حریم کو لیونگ روم میں بیٹھے قرآن پڑھتے دیکھتا تھا، لیکن یہاں اس کی امی چاچیاں سب موجود تھیں، اس لیے وہ دل محسوس کرتے اپنے کمرے میں جاتے کروٹیں بدلتا رہتا۔ اس کی امی بہت اچھی تھی، ان کی آنکھوں میں بے چینی پڑتی مسکرا دیتی۔ سب اب آخری رمضان چل رہا تھا، گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، جہاں سب عید کی شاپنگ میں مصروف ہوتے تھے وہیں سارا گھر شادی کی شاپنگ کرتا، بھاری ڈریسیں خریدتا۔ ضمیر بھی اس سب میں گھن چکر بنا ہوا تھا، روزے میں اپنی بیگم اور خود کے لیے تیاریاں کرتے بازاروں کے چکر لگانا اس سب سے مشکل کام لگا تھا، حالانکہ وہ بہت حد تک تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ابھی بھی ٹیلر سے اپنی بیگم کی مہندی کا جوڑا لینے آئے تھے جو فٹنگ کے لیے دیا تھا، کیونکہ اس کی بیگم کے روزے رکھنے کی وجہ سے فٹنگ بہت ڈھیلی ہو گئی تھی، ڈریس کندھوں سے سلپ ہو رہا تھا۔ اس نے روزے رکھے تھے یا فاقہ کیا تھا؟ ضمیر کو اس کی امی کی بات سننے پر حریم کی صحت کی فکر ہوئی تھی۔ وہ اسے پچھلے 10 دنوں سے دیکھ نہیں پایا تھا کیونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، آج اس نے اعتکاف سے اٹھنا تھا، اس لیے وہ ہار اور پھول بھی لے چکا تھا اور تحفے لیتے وہ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ جب عید کے چاند کا اعلان ہوا سب نے دعا مانگی، حریم کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے تاکہ اسے اعتکاف سے اٹھا سکے۔ ضمیر کمرے میں داخل ہوا تو سبھی اس کو گلے لگاتے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ حریم اس کے گلے سے لگتے آنسو بہا ہی رہی تھی۔ یہ لمحہ ہوتا ہے حریم کی پلیٹ پر اپنی جانب دیکھنے پر ضمیر کو لگا وہ سانسیں نہیں لے سکا، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ دوپٹے کے ہالے میں اس کا من موہنا چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ ضمیر نے اس کے قریب بڑھتے سے پھولوں کو بکے پکڑاتے گجرے دیے تھے، اس پر شانی اور زین نے ہوٹنگ کر کے حریم کو شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ آپ لائے ہو تو پہنا بھی دو، امی نے اسے اکسایا، جس پر ضمیر نے مسکراتے نرمی سے ہاتھ تھامے اس کی کلائیوں میں گجرے پہنائے، اسے مبارکباد دی۔ اس کے سب کے سامنے اپنے ماتھے پر بوسہ دینے پر حریم نے شرماتی پلکیں چپکائی تھیں۔ عید مبارک۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر
بغیر بولتے مسکرائے مبارکباد دے رہے تھے۔ دمیر بھی سفید شلوار قمیص زیب تن کیے، اسکن کلر کی شال کندھوں پر ڈالے اندر داخل ہوا، بھاری آواز میں سلام کرتے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام شہزادے، خیر مبارک۔ وہ سب سے ملتا اسے دشمن جان کو ڈھونڈ رہا تھا جو لیونگ روم میں تو موجود نہیں تھی۔ اس کی متلاشی نظروں کو ادھر ادھر بھٹکتے پاتے اس کی امی اور حریم کی ماں مسکرائی۔ دمیر ذرا حریم کو بلا دو گے؟ میٹھا بنا کر وہ اوپر کمرے میں تیار ہونے گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی۔ آخر کو اس کی ماں کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا، اس لیے مسکراتے کہتے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ دمیر کی آنکھوں میں چمک بھر گئی، پھر وہ لمحہ ضائع کیے بغیر بجلی کی تیزی سے اٹھتے اوپر کی جانب بڑھا، ان دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اف کہاں گیا کیچر، ایک تو تیار ہونے کے وقت سب چیزیں ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ میری حریم جھنجھلاتی تھی اور نیچے کیچر گرا کر دیکھتے، جھک کر اٹھاتے بالوں میں لگایا۔ جب شیشے میں دمیر کا عکس دیکھتے اچھلی تھی، یہ جو آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اسے دیکھتا مسکراتا رہا۔ چشمے بدور اتنا خوبصورت دکھنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ بنا گولی کے گھائل کرنے کا ہنر آپ نے کہاں سے سیکھا ہے میرے دل ملکہ؟ دمیر نے اس کے نزدیک جھکتے اس نے اپنی باہوں اور ڈریسنگ کے درمیان قید کیا تھا۔ حریم نے اسے اتنی قربت اور پر تھوک نگلا تھا کہ اپنا ڈر ظاہر نہیں کیا۔ عید کی مبارکباد نہیں دیں گے؟ دمیر نے کھمبیر آواز میں کہتے اس کی گالوں پر اپنی کھڑی مغرور ناک سلائی تھی۔ عید مبارک، حریم نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تھا۔ ارے ایسے تھوڑی دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں۔ دمیر نے اس کی کندھوں سے تھامتے اپنے گلے لگایا تھا، پھر 2 دفعہ اسے عید ملتے مسکراتے اس کی گال پر لب رکھتے دور ہوا ہی تھا جب حریم اس کا کرتا تھام گئی۔ واہ جی واہ، کہاں چل دیے اپنی مرضی سے عید مل ہی اب عیدی کون دے گا؟ چلے عیدی نکالے۔ میری حریم نے بھویں سو کرتے دمیر کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ ارے آپ کو تو عیدی کی بات کرتے ہیں میری دمیر علی اپنے دل گردے پھیپھڑے سب آپ کے نام کر چکا ہے۔ اس کی جذبات سے چور لہجے پر حریم نے اپنا حلق ترک کیا۔ گردے پھیپھڑے نہیں چاہیے، عیدی چاہیے، وہ نکالیں۔ اور یاد رہے مجھے آپ مجھ پر شوہر والا ڈھونس جماتے رومانس پھگاتے نہ، مجھ بھی عیدی والی بیوی والی عیدی چاہیے، کزن والی نہیں۔ حریم نے اترا کر کہتے دمیر کو حیران کیا تھا۔ یہ لیں جانے من آپ کی عیدی۔ دمیر نے 5000 کی 4 گڈیاں نکالتے اس کی ہتھیلی پر چومنے پر اس پہ رکھتی حریم کو خوشگوار اور حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ اتنے سارے، یہ بہت سارے ہیں۔ حریم نے شرمندہ ہوتے کہتے اسے واپس کرنا چاہا جب دمیر اس کا ہاتھ تھامے اپنے دل پر رکھ گیا۔ یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے اسے حسین چہرے کا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دمیر پورے کا پورا آپ کا ہے، حکم تو کریں، اپنی مالکیت میں تمام چیزیں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، وہ محبت سے شیریں لہجے میں کہتا۔ حریم کا چہرہ گلاب کی طرح مہکا گیا۔ نیچے چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس پر شوق نگاہیں اپنے چہرے پر ٹکی دیکھتے حریم نے تھونک نگلا تھا جب دمیر اس کی کمر تھامتے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ اس کے ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ ایسے کیسے بیگم اپنی عیدی لے لیں؟ مجھے عیدی کون دے گا؟ دمیر نے ابرو اچکائی کیا پوچھا تھا؟ آپ کو عیدی؟ لیکن آپ تو بڑے ہی ہیں، عیدی چھوٹوں کو ملتی ہے۔ حریم نے اس کی نظروں سے خائف ہوتے اپنی جان بچائی تھی۔ نہیں نہیں جانم، یہاں یہ حساب نہیں چلنا، ایک ہاتھ لو دوسرا ہاتھ دو۔ اب میں نے تمہیں اتنی ساری عیدی دی ہیں، میری تو عید ہے، عیدی دینا پڑے گی آپ کو۔ دمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کیا عیدی چاہیے آپ کو؟ پیسے کتنے؟ حریم نے اپنے ہاتھوں میں جو موجود گڈیاں دیکھتے کہا تھا، جس پر دمیر مسکراتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اپنی عیدی لیتا۔ جب دروازہ ایک دم نوکڈ ہوا، حریم بک کر پیچھے ہوئی۔ اس لمحے شانی اور زین دھاڑ سے کھولتے دروازہ اندر داخل ہوئے، دمیر کے جبڑے پستے مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئے۔ دمیر بھائی، حریم تمہیں نیچے سب بلا رہے ہیں۔ ارے واہ، اتنی ساری عیدی حریم، اس بار تمہیں بھی ہمیں بھی عیدی دینی ہوگی کیونکہ تم اب امیر پارٹی اور شادی شدہ ہو چکی ہو، جبکہ ہم ابھی کنوارے اور کنگلے ہیں، سمجھی؟ وہ دونوں اسے چھیڑتے کہتے باہر بھاگ گئے تھے۔ دمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لب کاٹے حریم کو دیکھا۔ سویر رخصتی کے بعد میں تمہیں اپنے بنگلے میں لے کر شفٹ ہو رہا ہوں، وہ بگڑتے موڈ کے ساتھ کہتے لمبے لمبے ڈانک بھرتے باہر چلا گیا تھا، جبکہ حریم نے پیٹ پکڑ کر کہکا لگایا۔ یہ تھا اس کہانی کا اختتام۔ کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔